ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماضی کی یادیں لے کر حاضر ہیں۔ آج ان ماضی کی یادوں کو ہم امیر سنت کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے پرانے اسلامی بھائیوں نے جو ایک وقت ہے کہ بہت پہلے سے امیر سنت کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ انہوں نے جو اپنی ماضی کی یادیں بیان کی ہیں، آج اللہ نے چاہا تو اس ماضی کی یادوں کو ہم چلانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے سید صاحب ہیں، سید وزیر حسین شاہ صاحب، انہوں نے اپنی ایک ماضی کی یاد بیان کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ سید وزیر حسین باپو ہمارے درمیان موجود ہے۔ مجھے ان کو دیکھ کر یاد آیا کہ فیضان سنت امیر علیہ سنت کی تحریرات کا درسی کتاب دعوت اسلامی کی، اس کا جو آغاز ہوا لکھنے کا، وہ سید وزیر حسین باپو کے گھر سے اس کا آغاز ہوا، مجھے یاد ہے۔ اور امیر علیہ سنت وہاں کتابیں منگوایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں ابو داؤد شریف لے کر گیا تو امیر علیہ سنت نے چادر پھیلا دی اور فرمایا اس میں رکھ دیں۔ میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ آپ نے ڈائریکٹ ہاتھ میں نہیں لی؟ فرمایا میرا وضو نہیں ہے ابھی۔ میں نے کہا یہ قرآن شریف تو نہیں ہے؟ امیر علیہ سنت نے فرمایا حدیث کا بھی تو ادب ہے نا۔ اور فیضان سنت ماشاءاللہ پھر گھر گھر پہنچی، اور اس کا فیضان پورے عالم میں اور کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ باپا نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے یہ لکھنا ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سکون سے میں لکھ سکوں۔ میں نے کہا حضور میرا گھر ہے نا، میرے گھر تشریف لے آئیں۔ 1.5 کمرہ تھا، اس میں ہم رہتے تھے۔ تو بولا آپ پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا حضور اس کی آپ فکر نہ کریں۔ تو وہاں یہ باب الحمدللہ، یہ اعتکاف کا باب غالباً یہ میرے گھر پر 1 مہینہ پورا رہے باپا جان، اور یہ باب لکھا ہے فیضان اعتکاف۔ جی حضور، کچھ آپ کو یاد آ رہا ہے؟ سب سے پہلے واقعی حاجی وزیر شاہ صاحب ہی کے گھر رہے تھے ہم۔ انہوں نے آفر کی تھی، اور انہوں نے اپنا ہی گھر یہ اسی میں رہتے تھے، پھر یہ اپنے خاندان میں کسی ماموں کے گھر یا پتہ نہیں یہ بچوں کو لے کر وہاں بچوں کے ماموں کے یہاں ہاں تشریف لے گئے۔ اب وہاں اصل شروع میں مجھے صحیح بات ہے کہ سوچنا نہیں پڑتا تھا کہ میں ابھی کیسے لکھوں۔ یہ ایک تھا، میں نے کوششیں کی تھی علماء کی خدمت میں حاضر یہاں کہ آپ لکھ دو آپ لکھ دو، لیکن پھر یہ کہ یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے لکھیں گے، کون لکھے گا جس طرز کی ہم کو چاہیے جی مسجدوں میں پڑھنے کے لیے۔ خیر تو پھر کسی نے کہا یار تم ہی کرو یہ کام۔ تو میں نے بہرحال یہ کوشش کی، لیکن سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ بہت سارا کام کیا میں نے، لیکن وہ خود میں مطمئن نہیں تھا۔ آخر کار انہیں کئی جگہ بدلی تھی، جیسے انہوں نے فرمایا 1 مہینہ، تو 1 مہینہ رہا ہوں گا میں۔ یہ خود وزیر شاہ صاحب اپنے کھانا میرے لیے غالباً یہی لے آتے تھے اور کھاتے تھے۔ کھانا ہے کہ پڑا ہی وہیں رہتا تھا میں، تو دونوں ٹائم جو بھی کھانے کی حساب کتاب ہوتا تھا وہ انہی کے یہاں سے آتا تھا۔ پھر یہ کہ میرے کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں لکھوں کیا۔ نام بھی ذہن میں فیضان سنت اس وقت نہیں تھا نہیں۔ پھر بدل کر کسی کے گھر ہم پہنچے، کچھ تھوڑے دن رکھتے تھے میرے کو، پھر اس طرح ترکیب بنی۔ شجرہ شریف جو تھا وہ پرانا شجرہ تھا، اب بیعت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، تو میں نے کہا اپنے کیوں نہ شجرہ شریف کو کچھ مطلب بڑھائیں اور اس میں کچھ سنتیں شامل کریں۔ یہ میں نے شجرہ شریف میں تو اب سنتیں شامل کرنی شروع کی، تیل ڈالنے کا طریقہ، تو ناخن کاٹنے کا طریقہ، تو کپڑے پہننے کا طریقہ، یہ کچھ سنتیں اس میں نئے سرے سے شجرے کی ترکیب کرنے کے لیے ڈالنی شروع کی۔ اب یہ بہت ساری ہو گئی سنتیں،
मैं कहा यार इतना बड़ा शजरा, तो कि लाओ यार अब इसको अलग से तरकीब बनाते हैं, और यूँ बनते बनते फिर ये जहन में बना के भाई फैज़ान सुन्नत नाम रख देते हैं, तो यूँ ये फैज़ान सुन्नत मारिज़ वजूद में आई। माशाल्लाह। फैज़ान एतिकाफ का वाजीर शाह साहब फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। शुरू में उसको मेरे को समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं। सैयदी वो अमरुम बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, उसका बाब शायद छपा सबसे पहले वो था। वो तहरीर क्या हुआ पहले ये मुझे याद नहीं है, बाकी वो ये चैप्टर सबसे पहले छपा जी था। जी, ये इसकी हमें ज्यादा जरूरत महसूस होती थी बयानात करने के लिए और तरगीब दिलाने के लिए लोगों को। दोबारा लिए कि अब वो ज़रा के मिन्नो अन तो मुझे भी याद नहीं है। तकरीबन 3 साल का अरसा मैंने वो कई घरों में, मतलब है कि मुझे एक जगह तो बड़ा चुटकुला हो गया था। एक जगह काम किया कुछ दिन, तो वो साहिब खाना ने, जिनके जरिए मैं गया था, उन्होंने मुझे, साहिब खाना ने उनको बोला कि हमारा ये मकान बिक गया है, तब इनको बोलो कि कहीं। उसने उसको बोला कि यार तुम इस तरह करते हो, हम इनको लाए, और तो बोलता ये जाएं ये, तो बोला हम तो साफ बात है कि बिकता नहीं था मकान, इसलिए लाए थे कि ये आएंगे, कुछ लिखेंगे, दीन का काम होगा और आपको गाहक लग जाएगा। तो यूं मतलब मेरे को वहां से फरागत मिली। पता नहीं कितने घरों में, मुझे ये भी याद नहीं है, कई घरों में मेरा जाना हुआ है। माशाल्लाह। अच्छा, मेरी याददाश्त पर यह है कि शजरा शरीफ ही से इसका आगाज शजरा हुआ, शरीफ से फैज़ान सुन्नत का आगाज हुआ। और इसके बाद मैंने अच्छी कब्र के पास आपके साथ मैं चल रहा था, अच्छी कब्र खोड़ी जी, गार्डन जी। के पास, तो मैंने पूछा कि हुजूर वो तहरीर कहाँ तक पहुँची, तो आपने फरमाया फैज़ान दुरूद व सलाम के इतने सफ़ात हो गए। तो मुझे याद पड़ रहा है कि ये पहला चैप्टर फैज़ान दुरूद व सलाम था, छपा अलबत्ता नेकी की दावत वाला जो है, अमरुम बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अब मुमकिन तो पहले तो मैंने सुन्नतें जमा करनी शुरू की थी वो शजरे के साथ। हो सकता है इसमें दुरूद पाक के फ़ज़ाइल, या पहले फैज़ान दुरूद शरीफ या कुछ फ़ज़ाइल भी जमा किए थे। अभी एक सैयद रफ़ीक शाह साहब होते थे अपने सईदाबाद में, ये मास्टर टेलर मास्टर रफ़ीक भाई भी नज़र आए थे अभी, इनको पता होगा, तो इनके ही इलाके में थे। मेरे अजीज थे। आज आपके अजीज थे वो सईद रफ़ीक शाह साहब मरहूम, अब तो काफ़ी साल हो गए वफ़ात पर। ये भी बहुत मोहब्बत करते थे, तो ये किताबत भी जानते थे, तो इन्होंने किताबत करके मुझे वो चैप्टर दिया था। जब मैंने वो मुसफ़ अदाइन को दिया होगा, तो इन्होंने किताबत करके दिया, और बारह फिर वो भी इतना तरतीब नहीं थी, फिर आहिस्ता 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 जाकर जहन कुछ बना और फैज़ान सुन्नत मुरतब करने में कामयाबी हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल मुझे याद पड़ता है, मैं इसके लिए इधर उधर घरों में घूमा फिरा हूँ, और लिखी है कि अपने घर में इतनी तरकीब थी नहीं, और फिर ईसाई भाइयों का आना जाना तो घर वालों को तकलीफ। सारा साल छपती रहती थी ये, सारा साल। जी जी, वो तो हाँ, इतनी छपी कि इसकी तादाद रिकॉर्ड नहीं होगा इसका। फवाइद भी इसके काफी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका दूसरे यहाँ जाना ये तहरीर के लिए ज़रूरी समझा आपने? घर में कर नहीं पाता था मैं। घर में अब गऊ गली में जब हम रहते थे तो कमरे ही 2 थे हमारे पास, और फिर मूसा लैंड में जब शिफ्ट हुए तब भी मतलब इतना मसाइल थे यार। तो घर में ईसाई भाई आए जाए हमारे घर में, मेरी बहनें थी, बच्चे, इनकी अम्मी, यूं तरकीब आमदोरफ्त में जमे नहीं लोगों की। मैं हूं तो इक्का दुक्का आना जाना तो रहे ना मेरे पास, मिलने जुलने वालों का। तो आप क्या समझते हैं कि तहरीर के लिए यकसुई ज़रूरी है? तहरीर के लिए यकसुई के बगैर काम क्वालिटी नहीं बनेगी। ठीक, एक और वीडियो देखते हैं। मोहम्मद सदीक कमर अतारी कसूर शहर, रुकने कबीना मजलिस मालियात कसूर कबीना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए 39 साल हो चुके हैं। मैं जब माहौल में आया था तो मीडिया सुन्नत की तरफ से सबसे पहला तोहफा जो मिला था वो ये था दर्स करना मुकाशफत कुरूब का। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दर्स फज़ान सुन्नत जब से माहौल से वाबस्ता हुआ उस वक्त से अब तक मैंने दर्स फज़ान सुन्नत को तर्क नहीं किया। दीगर मदनी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहता हूँ।
اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت یہ ہے کہ 1995 میں میرے اہل سنت جب 12 ماہ کے لیے لاہور تشریف لائے تو اس وقت ہمارے گھر میں بھی تشریف فرما ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی میرے اہل سنت کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور 2014 میں 10 فضائل سنت کی برکت یہ ہے کہ میرے اہل سنت کی طرف سے مجھے حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں کو مجھے سمیت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک انہوں نے ریکارڈ قائم کیا تھا نا درس دینے میں، جی وہ دینے کے سالوں سے درس فیضان سنت کا دیتے رہے اور حج کی سعادت ان کو ملی تھی۔ اب یہ ریکارڈنگ تک ان کے بیان سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس 39 ایئرس ان کو ہو گئے اور اب تک یہ درس دے رہے ہیں۔ آپ نے ان کو پہلے کہا تھا درس دینا ہے تو بس یہ ان کا درس دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ آغاز مکاشفت القلوب سے کیا تھا، اب فیضان سنت کا درس دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ بہت دیوانے ہیں قصور میں تو گیا ہوں قصور، اور ماشاءاللہ کام کیا ہے، اور یوں مطلب سنجیدہ اسلامی بھائی جی ہمارے جھگڑا لوں اور یہ اس طرح کی کیفیت میں نے نوٹ نہیں کی ان کی۔ کئیوں کو یہ ہوتا ہے یار ہم دعوت اسلامی کا کیا کام کریں، یہ 39 ایئر سے دعوت اسلامی کا ایک کام کریں، فیضان سنت کا درس دے رہے ہیں۔ یہ پورا قصور غالباً ان کے پاس تھا ایک دور میں کہ نہیں، ہاں جی، یاد نہیں اب ایک دور ابھی بھی میں، ذمہ دار سے تو ہیں۔ پہلے ابھی تو مالیات کے ذمہ دار بتا جی کابینہ سطح پر مالیات کے ذمہ دار اب بھی ہیں۔ اس وقت شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں کے یہ نگران رہے ہوں قصور کے، پنجاب کا ایک شہر ہے قصور۔ جی تو آپ ان کے گھر پہ گئے تھے، ہاں یہ بتا کتنے رہے گھروں تھے، میں جانا گیا ہوں گا وہ تو، اندازاً کتنے گھروں میں جانا ہوا ہوگا؟ گنتی نہیں ہو سکتی۔ یہ انتظار کر رہے ہوں گے نا میرے گھر کب آئیں گے، یہ پرانوں کے یہاں تو اب ہوا ہے نئی پود جو ہے ان کے گھروں پہ تو میں نہیں گیا ہوں گا، لیکن اب جو پرانے ہیں ان میں جو مجلس محبت بڑھاؤ والے جو ہے نا، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھروں پہ میں گیا ہوں گا۔ اب کن جن کے یہاں ہیں تشریف لائیں عامل سنت، یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، باپ رے باپ۔ ہاں اب تو یار حفاظتی امور نے مطلب بالکل ہی مجھے پیک کر دیا نا، آج یہ شاہد کے گھر پہ کئی بار بارہا تشریف لائیں گے الحمدللہ۔ آپ کے یہاں بھی حاجی اطہر علی کے بھی گیا ہوں نواب شاہ میں نا، جی سائیں تمہارے گھر لاڑکانہ ہاں سید صاحب کے سید یہاں ابراہیم شاہ صاحب تو ہمارے خاص میزبان تھے، ان کے سبحان گھر پہ اللہ۔ تو کئی بار میں کھانا کھایا ہے، وہ بھی ایک دور تھا جو گزر گیا۔ اللہ سید ابراہیم شاہ صاحب، آپ نے وہ ایک واقعہ سنایا تھا جو کتاب، حدیث کی کتاب، امیر سنت نے بغیر وضو ابو داؤد شریف، اسے ہاتھ نہیں لگایا، وہ بھی ہم نے چلایا تھا کچھ دیر پہلے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ کی ماضی کی یادیں امیر سنت کے ساتھ، مدینہ شریف کی یادیں، مکہ شریف کی یادیں، کراچی کی یادیں، آپ فرماتے ہیں بہت دفعہ آپ کے گھر پر آنا ہوا۔ جیسے آپ نے گھر کا فرمایا کہ امیر سنت کتنے گھر میں تشریف لے گئے، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی ایک جگہ امیر سنت تشریف لاتے تھے تو اب ہم یہ عرض کرتے تھے حضور یہ درس دینے والے ہیں، ان کے گھر بھی تشریف لے چلیں۔ یہ اسلامی بھائی جو ہے وہ فلاں مدنی کام کرتے ہیں، اجتماع کے پابند ہیں، چلے بھائی ادھر۔ تو یہ سلسلہ رہتا تھا، نہیں ایک علاقے میں 5 5 7 7 8 8 گھر میں بھی جو ہے امیر سنت تشریف لے جاتے تھے۔ سید لیاقت شاہ صاحب، سید شاہد باپو کے بڑے جی جی، ان کے گھر بھی امیر سنت نے ایک ابھی میں رات، حاضر ہوا تھا ان کے گھر۔ جی جی، ان کے گھر قیام فرمایا، پھر وہاں سید یونس باپو نے کلام بھی پیش کیا تھا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں۔ ایک واقعہ البتہ مجھے آج پرانا یاد آ گیا، گلزار حبیب میں امیر علیہ سنت احمد برکات عالیہ جلدی تشریف لے آتے تھے ہفتہ وار اجتماع میں، اور ہمیں بھی یاد نہیں پڑتا، ایک آدھ دفعہ ہم مغرب جو ہے اس کی نماز گلزار حبیب میں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ پھر مبلغ کا بیان ہوتا تھا، اس کے بعد امیر علیہ سنت کے سوال جواب بھی ہوتے تھے، پرچیوں پر کچھ سوال لکھا جاتا تھا۔ یعنی مدنی مذاکرے کا ذہن امیر علیہ سنت کا بڑا قدیم ہے۔ باہر شریعت کے جب درس دیا کرتے تھے آباخود مسجد میں، اس وقت سے ہی یہ ذہن تھا، تو گلزار حبیب میں سلسلہ رہتا تھا۔ آپ کو ایک مرتبہ دیر ہو گئی آنے میں، اب ہم کافی بے چینی ہو گئی کہ ابھی تک آپ تشریف کیوں نہیں لائے۔ ہوا یہ کہ آپ کچھ دیر بعد تشریف لے آئے تو آپ نے بتایا نہیں کہ تاخیر کیوں ہوئی، حسب معمول بیان جاری رہا۔ پھر ایک سوال آ گیا اس میں کہ جو پیشہ ور فقیر ہیں جو مانگتے ہیں ان کو دینا کیسا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق شرعی حکم بیان کیا
اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ کچھ پہچان پیدا کرنی ہوگی ہم نے بھی، کہ یہ رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں، جو اصل مانگنے والا ہوتا ہے اس کی زبان سے تو الفاظ ہی نہیں نکلتے، وہ بول بھی نہیں پاتا. اور یہ شخص جو ہے، جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں، پیشہ ور گداگر جو ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، یہ رٹے رٹائے ان کے جملے ہوتے ہیں، رو بھی دیتے ہیں، آنسو بھی نکال دیتے ہیں. پیشاور کیا ہوتا باپو؟ وہ تو اس کیپی کے میں نا. پروفیشنل جو فقیر ہوتے ہیں، جو عادی ہوتے ہیں مانگنے کے، جنہوں نے اپنا یوں آپ سمجھ لیں بزنس دھندا بنا رکھا ہوتا. جی ہاں، دھندا بنایا ہوا ہوتا ہے جنہوں نے. تو آپ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میرے ساتھ بھی کچھ ایک واقعہ ہو گیا کہ جو حقیقی آدمی ہوتا ہے، جس کو کوئی ضرورت جب پیش آتی ہے، وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا. آپ کے پاس واسکٹ ہوتی تھی، اس واسکٹ میں تسبیح ہوتی تھی، اس میں عنبر ہوتی تھی، عطر ہوتے تھے، ملاقات میں آپ پیش کرتے تھے. وہ واسکٹ آپ کی رہ گئے نور مسجد میں، جہاں پہ امامت فرماتے تھے، اور آپ آ گئے مین روڈ پر گلزار حبیب جانے کے لیے. بس میں سوار ہونا تھا آپ کو اجتماع کے لیے. اب وہ واسکٹ میں تھے پیسے، جس سے بس کا کرایہ دینا تھا. اب وہ آپ کو یاد آیا کہ وہ پیسے تو ہے نہیں جیب میں. اچھا، لوگ ہلکا احباب تو تھا ہی آپ کا، جو لوگ بائک والے بھی جا رہے تھے، سلام کر رہے تھے. آپ نے فرمایا میری ہمت نہیں بن رہی تھی کہ میں ان کو روک دوں. اگر واپس نور مسجد جاتے ہیں تو نور مسجد جانے میں اتنے لوگوں کی راستے میں ملاقات، تو گلزار حبیب کا میرا بیان رہ جائے گا. اب آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں. پھر صدیق حلوائی والا غالباً وہاں تھا، اس کے قریب ایک مونگ پھلی والا تھا، ان سے کچھ آپ کی سلام دعا تھی. وہاں آپ نے فرمایا میں ان کے پاس گیا. میرے الفاظ نہیں بن رہے تھے کہ میں کیسے ان سے تقاضا کروں. بڑی مشکل سے میں نے ہمت باندھ کر ان سے بس کے کرائے کا تقاضا کیا. ادھار لیا میں نے 5 روپے آپ نے ادھار لیے. اور پھر اس وقت ایک سنت بھی بیان کیا آپ نے کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے لے، کوئی طے نہ ہو، دلالتاً بھی ثابت نہ ہو، اس کو بتایا بھی نہ جائے، اور پھر قرض لوٹاتے وقت کچھ رقم زیادہ دے دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو 5 روپے لیے ہیں کرائے کے لیے، میں نے نیت کی ہے کہ اس سے بڑھا کر اس کو ادا کروں گا اور سنت پر عمل کروں گا. یوں آپ نے وہ کرایہ لے کر جو ہے وہ آپ گلزار حبیب پہنچے. یہاں درس یہ بھی ہے کہ اس وقت نہ بائک تھی، نہ کار تھی، نہ 4 ویل تھی. اس دور میں امیر اہل سنت نے بسوں میں، بلکہ منی بس میں، میرے گھر خود تشریف لائے تو W11 ایک بس ہے جس کو منی بس کہتے تھے، اس میں آپ تشریف لائے. عبدالغفار بھائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ تھے. اس طرح اور مقامات بھی امیر اہل سنت کے ساتھ بسوں میں کورنگی کا یا اور مقامات پر سفر ہوا. تو مبلغین کے لیے تو خاص طور پر کہ جو سفر کرتے ہیں، یہ واقعات ہمیں ڈھارس بندھاتے ہیں کہ بس میں سفر ہو یا ٹرین کا سفر ہو، ہمارے لیے یہ پریشانیاں اور مشکلات آئیں گی. یہ ساری مشکلات امیر اہل سنت نے صحیح ہیں، اور آج انہی کے فیضان سے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی ترقی کرتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. جی حضور کچھ فرمائیں گے؟ مجھے یاد نہیں ہے مجھے. اب ظاہر کہ وہ ہر بات یاد رہے، ایک آدھ ہوتا تو یاد رہ بھی جاتا ہے. اور اللہ بہتر جانتے. نہیں ہوا ہوگا ایسا، میری مطلب سوچیں تو تھی اس طرح کی، سوال نہیں کرنا، پیسے مانگنے نہیں کسی سے. ادھار تو آپ کو پتا ہے میرا وہ شاید سنا ہوگا آپ نے مجھ سے، ماضی کی یہ بھی ایک یاد ہے. ایک بار ہم مطلب یعنی کہ ہمارا قافلہ سفر پر تھا، تو ہم کہیں ٹرین میں اسٹیشن پر اترے ہوں گے، مختصر اسٹے ہوگا، تو اس میں وہ ٹرین جو تھی یہ چل پڑی. میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی تھے، تو جیسے ہی وہ ٹرین چل پڑی، وہ تو پھرتی والا تھا، وہ بھاگ کے چڑھ گیا اوپر، اور میں مطلب رہ گیا. تو اس کو یہ دھاڑ کر کے گرا گیا، پلیٹ فارم پہ گرا، اور یہ مطلب مجھے کہتا ہے کہ یار اس کو چوٹیں نہیں آئی، گرا برابر، اللہ نے بچا لیا. پھر پٹری کے نیچے جاتا تو بیچارے جاتے. گرا تو میرے بولتا کہ مجھے کسی نے زور سے سر پہ مارا، ایسا محسوس ہوا، تو میں گرا ہوں. میں نے پھر مسکرا کر اس کو کہ یار اب اکیلا مجھے چھوڑ کر جانا بھی تو نہیں چاہیے نا آپ کو. یار ہو سکتا ہے کوئی گیبی پڑی ہو کہ چھوڑ کے آ رہا ہے اکیلا اپنے دوست کو. یہ تو خیر ایک تخیل ہے. تو ہم دونوں رہ گئے، رات کا وقت تھا،
अब वो स्टेशन भी कोई छोटा सा था, लाहौर करीब था। अब क्या करें, तो हम मतलब यानी कि थोड़ा स्टेशन से बाहर आए, हाँ स्टेशन के बाहर आए और ये परेशान थे। तो कोई आदमी गुजरा, तो मैंने उससे पूछा कि भाई वो लाहौर किस सम्त में, तो उसकी थोड़ी यानी वो झिझक और स्पीड थोड़ी उसने बढ़ाई। तो मेरे साथ जो था वो उसने अभी बात की थी मुझे कि वो थोड़ा ग्रुप एक निकला है, ये मैंने नहीं सुना था, मुझे उसी मेरे जो उस वक्त के इस्लामी भाई थे दोस्त, उन्होंने बताया कि थोड़ा ग्रुप निकला और इस तरह वो मार देते हैं थोड़ा सर पे। तो वो मतलब झिझका थोड़ा बताते हुए और यूं करने लगा। तो मैंने कहा भाई घबराओ नहीं, हम हथौड़ा ग्रुप वाले नहीं हैं। अब मुझे क्या पता कि ये और घबरा जाएगा, ये तो इसने और स्पीड बढ़ा दी, अद भगा वो चलने लगा, यूं करके निकल गया डर के मारे समझे। अब क्या करें हम, वो फिर वो स्टेशन की वो जो क्या होते ऑफिस होती है ना इनकी, ऑफिस में हम पहुंचे। ऑफिस में बताया कि भाई हम मतलब यानी कि इस तरह रह गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, किराया भी नहीं है, हमारा टिकट हमने लिया हुआ है लेकिन वो हमारे दोस्तों के पास रह गया। तो उन्होंने कहा कि आप तो मतलब कुछ नहीं हो सकता और आप ट्रेन में बैठ जाओ ना, कोई नहीं बोलता। उन्होंने मशवरा ये दिया, अब ये कैंट है और आप शहर में उतर जाओ लाहौर में, शायद वो उन्होंने बताया कैंट है या जो भी। तो इस तरह बहरहाल हम ये कि हमने टिकट पेमेंट तो ऑफिशियली किया हुआ था लेकिन हमारे पास मौजूद नहीं था, तो हम तो ट्रेन में बैठ गए और बहरहाल शहर पहुंच गए, किसी ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। अब हमें आना था मुल्तान, लाहौर नहीं, हम जाए शायद मुल्तान रहे थे और लाहौर करीब था, इसलिए वो शहर में कि शायद कोई आसरा हो जाए, कोई टिकट की और कोई तरकीब बन जाए। तो अब लाहौर में नूरी मस्जिद में पहुंचे हम, जहाँ अपना इज्तिमा होता था, स्टेशन के करीब जी नूरी मस्जिद पहुंचे और इमाम साहब का दरवाजा बजाया। इमाम साहब तो मुझे जानते थे, वहाँ तो मेरे वो बयान हो चुका था मेरा, वहाँ बयान होकर हम वापस मुल्तान जा रहे थे और इसमें बस वो रास्ते में ये हादसा हो गया कि हम रह गए। तो दरवाजा बजाया, दरवाजा खोले नहीं। मैं इलियास कादरी हूँ, वह इलियास कादरी यहाँ कोई नहीं है, वो तो बयान करने आया था चला गया है। यानी वो खौफ ज़दा थे कि कोई ये हथौड़ा लेकर ना आया हो। सर वो उस वक्त खौफ भी बहुत फैला हुआ था, या वो खौफ, तो मुझे भी उसी वक्त पता चला था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला इमाम साहब कहाँ हैं? मौलाना अकरम शायद उनका नाम था, मौलाना अकरम साहब से वो फजर की नमाज में आएंगे। तो रात हमने जूं तू बसर की खुली फजा में, शायद ठंडक के दिन थे या क्या था भारत। अब वो मौलाना अकरम खुदा करके आए, उन्होंने तो वो मुझे पहचानते थे, तो मैं हमसे मुलाकात की। मैंने कहा जैसे ऐसा हुआ 100 रुपये उधार दे दें आप, मैं आपको इंशाल्लाह तरकीब बन जाएगी भिजवा दूंगा। तो उन्होंने बहरहाल ये कह 100 रुपये मुझे उधार दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये कह हम उस वक्त इतना टिकट नहीं होता, पुरानी बात है। अब मौलाना करम पता नहीं, अल्लाह करे कि कुछ पता नहीं, हयात है नहीं, कोई राब्ता नहीं। तो हम आ गए फिर मुल्तान और 100 रुपये मैंने बहरहाल भिजवा दिए उनको, मैं कर्जा अदा कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब मेरा अंदाज पहले भी था कि ये नहीं कि आप किराया दे दो साहब, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिक्शनरी में नहीं है और आपकी डिक्शनरी में भी नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह इंशाल्लाह। पर एक वाकया और मैं आपको, मैं नहीं कहूँगा, हमारे अल्ताफ जानी ने भी हमें एक वाकया बयान किया है माशाल्लाह। ये इस टॉपिक पर है। फिर मज़ीद इंशाल्लाह अमीर सुन्नत से ये वाकया हो जाए, फिर मैं चाहूँगा अमीर सुन्नत हमें इस पर पूरा दर्स दें कि हमें इस अंदाज को कैसे इख्तियार करना चाहिए। अच्छे लगते ही वाकयात, लेकिन जब नफ्स को इस मामले में आमादा करना जो है ना, इतना आसान नहीं है। अल्ताफ जानी भाई क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बापा कोलंबो जा रहे थे बड़ी फुई माँ की अयादत के लिए, दोनों शहजादों ने ज़िद की होगी कि हमें भी जाना है। हमने 2-3 इस्लामी भाइयों ने मिलकर टिकट बना ली। बापा को पता चला तो बापा ने मुझे
एक कलम से लिखते हैं, कभी ग्रीन से, कभी रेड से, आपको पता होगा इस तरह। रेट से भी लिखे। मुझे रेड की पर्ची आई कि अगर मुझे नाराज ना करना हो तो ये पैसे रख लीजिएगा। पीर साहब ने मुरीद के पैसे कबूल नहीं किए, उन्होंने मुझे पैसे रखवाए और सिर्फ एक ही जुमला था कि अगर मुझे नाराज ना करना हो तो ये हो, इसमें पैसे रख लीजिएगा, जिद नहीं कीजिएगा। कभी भी हमने नहीं देखा इतने सफ़र में कि बापा ने हमसे कोई चीज़ कभी मांगी हो या हमसे कोई एक पैसा के तकाजा किया हो। ये सब मेरा ख्याल है इसके गवाह होंगे जितने इस्लामी भाई बैठे हैं। जी अल्ताफ जान यहाँ भी बैठे हुए हैं। निकाह के भी पैसे आप हुजूर नहीं लिया करते थे? कभी मुझे निकाह पढ़ाने के पैसे तो नहीं मिले, निकाह बहुत पढ़ाए हैं मैंने। नहीं मिले आपको, मैं इसी गवाही दूंगा, मगर आपने लिए नहीं। अच्छा। मुझे जो माहौल में लाया सैयद मोहम्मद वही नहीं मिले मेरे, वो इसी की तस्दीक फरमा रहे हैं ना। किसी ने हो सकता है पेशकश की हो, लेकिन मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये याद है कि मैं टैक्सी में बैठकर भी गया हूँ, किराए का भी नहीं पूछा। ये हजारों लाखों खर्चा करते हैं, कम से कम यार अखलाकी तौर पर ये तो बोले ना यार अब भले ठीक है और कुछ किराए तो ले लो यार, ये जेब से कैसे दोगे? लेकिन ये तो याद रहा है। जी। अच्छा, वो बेटी का जोड़ा और 200 रुपये रकम निकाह के मेमन मस्जिद में आपने पढ़ाया था, मोहम्मद मियाँ कोसर फैमिली के। जी आप पहचान दो, ये तो आपसे भी पुराने हैं। जी। बल्कि आपको वही लाए माहौल। जी मुझे वही लेकर आप हयात हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो आपने वो मुझसे कहा कि ये मैंने थोड़ी जिद की, आपने फरमाया दावत इस्लामी का इसी में फायदा है। आपने माशाल्लाह। जोड़ा भी दिया, माशाल्लाह। पैसे भी वापस कर दिए कि उन्हें लौटा दिया। ये आपका तरीके का। अब ये जो वाक़यात चल रहे हैं, यकीनन अल्लाह ने आपको ये बड़ी अजीम नेमत से नवाजा। अब हमारे लिए भी दुआ करें कि हम में भी ये हुनर, ये गुर पैदा हो कि हम भी इस तरह अपने अंदर खुददारी पैदा करें। लेकिन मुश्किल है, आसान नहीं है। इसके हम आदी कैसे बने? अल्लाह अल्लाह। माशाल्लाह हमारे तलबाए कराम भी हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ देखा सुना जा रहा होगा। बाज़ों का है कि ये कुदरती अता होता है, तो बाज़ों को बस ये होता है कि लोगों की जेबों पे नज़र होती है, जो कि मतलब यानी कि ज़ाहिर के कनात के खिलाफ है। किसी दूसरों के माल से बेनियाज हो जाए। और सही बात है कि कोई देगा ना, भले वो खुशी से भी दे रहा है, कभी ले लेंगे तो लेने से हमारे मुतासिर नहीं होगा, ना लेने से मुतासिर। ये तो अंडरस्टूड है। लेने से दे हम ले लेंगे तो बदजन नहीं होगा, लेकिन मुतासिर भी नहीं होगा। तो मैंने बारहा ऐसा किया और बारहा लिया भी, ऐसा नहीं कि लिया ही नहीं है कभी। और अब तो ज़ाहिर आवाम से मेरा वास्ता ही कम पड़ता, अब तो भिजवा देते हैं लोग तोहफे ताइफ। तो अब वो मतलब वो मेरी वो पोजीशन ले रही है। हालांकि मैं सही बात अगर बोलूं तो शायद किसी को यकीन ना आए कि मुझे कोई लाखों रुपए भी दे दे ना तोहफे में, मुझे खुशी अंदर में वो खास नहीं होती। मुझे ऐसे है, अब ले लेता हूँ, फिर उसका क्या करता हूँ वो बात की बात है, लेकिन ये क्या मुझे इतनी खुशी नहीं होती। करे क्या तार मालो दौलत, इसे नहीं चाहिए हुकूमत, ये तेरा तालिब है जाने रहमत, ये तेरा तालिब है जाने रहमत, नबी ये रहमत शफीए। इसी मौजू को जो अभी बयान हो रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर एक मकतूब आ रहा है, लेटर, खत, और ये 30 साल पुराना है, 30 years old। और ये क्या है, इसमें अमीर सुन्नत ने जो लिखा है, तो इंशाल्लाह इसमें अमीर सुन्नत की वो लिखाई भी देखिए और इसका मजमून मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ के सुना देता हूँ। जो लिखा है मैं वो पूरा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सगे मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी उर्फ़ी अन्नु की जानिब से दीवाना मदीना पुर अनवार, दीदार मुस्तफ़ा के तलबगार, फ़िदाए बगदादी गुलजार, साहिल रज़वी दरबार। फिर लिखते मोहसिन अत्तार,
محسن عطار بد اتوار، الحاج محمد نام حذف ہے، قادری رضوی کی خدمت با سخاوت میں مدنی مٹھاس سے تر بتر مہکا مہکا خوشبو خوشگوار سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ عز و جل آپ کو دونوں جہان میں عیش اور آرام نصیب کرے، دنیا کی ذلیل دولت کی محبت سے نجات دے کر اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال محبت با کثرت عطا فرمائے۔ آپ کا اور آپ کے جملہ خاندان کا سینہ مدینہ بنا، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے چند روز قبل مجھے 2.5 لاکھ روپے تحفتاً عطا کرنے چاہے، مگر میں نے انکار کیا۔ اس کے باوجود آپ چند روز کے بعد پھر میرے لیے 2.5 لاکھ روپے کا چیک بنوا کر لے کر آئے۔ اس دوسری بار کے امتحان میں بھی الحمدللہ میں پاس ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے، دنیا کی دولت دراصل سانپ اور بچھوؤں کے مانند ہے، اس کو وہی لے جو اس کے زہر کا اتارا بھی جانتا ہو۔ اس کے زہر کا بہترین اتارا یقیناً اسے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ لہذا آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ جو رقم آپ نے مجھے عطا کرنے کی کوشش فرمائی تھی، اسے یا تو بلا سود بینک میں دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، یا ممکن ہو تو کسی مناسب کاروبار میں لگا دیں۔ اللہ عز و جل کرے اس میں اتنی برکت ہو کہ اسی رقم سے دعوت اسلامی کے جو مدنی کام ہیں، مدرسۃ المدینہ وغیرہ، اس میں اس پہ برکت آئے۔ یاد رہے مجھے آپ کی دولت نہیں، آپ سے پیار ہے۔ ہاں، آپ کی سخاوت اور پیشکش سے دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ آمینہ کے لال مجھ کو دیجیے سوزے بلال، 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 مال دنیا سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول، مال دنیا سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول، دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں، دولت دنیا کے پیچھے مارا مارا کیوں پھروں، آپ ہی ہیں میری دولت اور ثروت یا رسول، آپ ہی ہیں میری دولت اور ثروت یا رسول۔ ملتے جلتے معاملات جو مجھے امیر اہل سنت کے ساتھ درپیش ہوئے جی وہ عرض کروں۔ ہمارے نواب شاہ میں تاج محمد قریشی دعوت اسلامی کے محسن اور دعوت اسلامی پر خرچ کرنے والے اور امیر اہل سنت کی میزبانی کا شرف انہوں نے بارہا پایا۔ میں کراچی حاضر تھا تو نواب شاہ سے فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور امیر اہل سنت کے لیے انہوں نے وصیت کی کہ امیر اہل سنت جنازہ پڑھائیں۔ تو میں نے جیسے تیسے کوشش کر کے رابطہ کیا تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس کو قبول فرمایا کہ واقعی دعوت اسلامی کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے لیے جن کی خدمات ہیں، جن کے سفر ہیں، جن کا وقت ہے، جن کا خرچہ ہے، الحمدللہ بھولتے نہیں۔ خیر، تو میں نے وہ کراچی سے نواب شاہ تک کی ٹرین کی بکنگ کروا دی۔ امیر اہل سنت جیسے اسٹیشن پر پہنچے تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے معلوم کیا کہ بکنگ کس نے کرائی، چونکہ وہ بکنگ فلفور کی گئی تھی تو پارلر میں ہم نے بکنگ کروائی۔ تو آتے معلوم کیا تو بتایا گیا کہ شاہد نے کرائی، تو ارشاد فرمایا ان کو وہ پیمنٹ کر دی۔
جو خادم امیر اہل سنت کے ساتھ تھے، تو میں نے عرض کی کہ حضور ٹھیک ہے، فرمایا نہیں ہم تو سیکنڈ کلاس میں جاتے تھے، آپ نے اے سی میں ہماری بکنگ کروا دی. تو خیر وہ آپ نے واپس کیا. لے لیا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں کیا ہے، لے لیا آپ نے؟ جی. اچھا اچھا، اسی طرح نواب شاہ میں امیر علیہ سنت کی جب آمد ہوتی تو ایک وقت کا یاد ہے، ایک بار کا واقعہ، یا ایک سے زیادہ بار ہوا، ہم اسٹیشن پر چھوڑنے آتے تھے تو اسلامی بھائی وہ کہ ٹکٹ لے کر دینے کی کوشش کرتے تھے، تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مدینے کا ٹکٹ چاہیے. یعنی وہ اس کو منع کرنے کا ایک بہت محبت بھرا انداز تھا کہ کراچی کا ٹکٹ نہیں چاہیے، مجھے مدینے کا ٹکٹ چاہیے. اس انداز سے یعنی منع بھی فرماتے تھے اور محبت بھرا اظہار بھی اور تربیت بھی ہوتی تھی ساتھ. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی سے لینا نہیں ہے، نہ لینے کے تعلق سے جو آپ کے اس وقت ہم نے واقعات پڑھے سنے. دوسرا یہ کہ ایک تو تحفہ دیتا ہے، پھر اس سے جیب سے خرچ کرنا، یہ دونوں چیزوں کو کیسے ملایا جائے؟ کچھ نہ کچھ تو اسباب ہو ہی جاتے ہیں آدمی. اب مجھے یاد نہیں کہ وہ پھر رقم کس سے لیتا تھا، کس طرح میں یہ سفر کرتا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن یہ کہ بہرحال جذبہ ہو نا تو راستے مل جاتے ہیں، سبحان اللہ، راہ کھل جاتی ہے. بے شک. الحمدللہ. مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنا میرا کام دھندا تو تھا ہی، اگرچہ وہ ضرب میں پارٹی تو تھا ہی نہیں، متوسط. لیکن یہ کہ اب مانگنے مطلب میں زمانے سے میرے بچپن سے میں شرمیلا بہت واقع ہوا ہوں. الحمدللہ. لیکن مجھے ایک پیسہ جب جن دنوں ایک پیسہ خرچ ملتا تھا گھر سے، پیسہ تو نیو جنریشن نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، سنا ہی ہوگا پیسے. اب تو روپے کم سے کم کرنسی روپیہ ہے. ہاں، جو اب جیسے 1 روپیہ تو مشہور ہے، 1 روپے کے 64 پیسے ہوتے تھے. تو 1 پیسہ مجھے خرچی ملتی تھی، چھوٹا تھا تو ہم لوگ غریب لوگ تھے، مالدار تو تھے نہیں. تو اگر کبھی کسی طرح کوئی پیسہ مجھے کہیں اور سے مہیا ہو جاتا تو میں اپنی ماں کو بول دیتا کہ میرے کو آج کا پیسہ مل گیا. ماشاء میں لیتا نہیں تھا، مجھے مل گیا. جیسے آج کل بچے چیٹنگ کرتے ہیں تو اتنے گٹس نہیں تھے مجھ میں، ذہن نہیں تھا ایسا دھوکہ دینے کا. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر یہ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ یہ جو خودداری ہے، پیسہ نہ لینا ہے، پیسہ نہیں پکڑنا، اس کا کیا نیکی کی دعوت دینے، تبلیغ دین کرنے، علم دین کو عام کرنے کے تعلق سے کیا ایک شخصیت و کردار پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو کچھ آپ وضاحت فرمائیں. اندر فائدہ تو حاصل ہوتا ہے. جیسے اب میں کیا مثال دوں، جیسے وعظ کی اجرت جائز ہے، علماء اگر وعظ فرمائیں اجرت لیں تو ہے جائز، لیکن دینے والے متاثر نہیں ہوتے، پیچھے سے باتیں کرتے، اتنا دیا، اتنا لیا، منہ بنایا، فلاں بولا، فلاں کیا. یہ سنتے ہوں گے کوئی مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ جو لیتے ہیں یا بڑی رقم لیتے ہیں، تو اس سے کیا وہ باتیں بہت بنتی ہیں. اور میں نے بچپن سے بھی یعنی کہ اپنے لڑکپن سے بھی سنا تھا کہ فلاں مقرر اتنے پیسے لیتا ہے. اب وہ 100% جائز ہی صحیح، لیکن تنفیر دیکھیے میں نے، عوام باتیں کرتی ہے کہ یہ پیسے لیتا ہے، پیسے لیتا ہے. اچھا، اب تعویذ کی اجرت جائز ہے، تو جو بابا جی تعویذ کے پیسے لیتا ہے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے گئے یار پیسے لیتے ہیں. یہ بعض یہ کہتے ہیں کہ تعویذ کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پیسے نہیں دیں گے. ہاں، یہ بھی عوام نہیں سمجھتی اس کو. اور اگر یہ واعظ یہ تقریر کے پیسے دیں گے نا تو عوام اس کو یہ نہیں کہ یہ کوئی حلال ہے یا جائز ہے، ان کو یہ اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ یار چھوڑو یار، مولانا لوگ پیسے بہت لیتے ہیں. یہ ہیں بعضوں کے تو نام چڑھے ہوئے اس پر کہ اتنی رقم، تو کیا یہ اس سے ہمارے مسلک کو نقصان ہوتا ہے، دین کو نقصان ہوتا ہے، دین کے کاموں پر ایک اثر پڑتا ہے، لوگ قریب کم آتے ہیں. تو میرا تو خیر الحمدللہ اس حوالے سے وہ ہو گیا تھا کہ بھائی یہ پیسے نہیں لیتا ہے، الحمدللہ. تو بھی منع کرتا ہے. اس طرح لوگ کوئی اس وجہ سے قریب آئے
کوئی میرا بیان سن کر قریب آئے, کوئی میرے ملنے کے انداز کو دیکھ کر قریب آئے. تو اس طرح مطلب الحمدللہ بہت جلدی میرے گرد گھیرا ہو گیا. تو یہ بتاؤ مجھے دیر نہیں لگی تھی, اتنی جلدی اللہ کی رحمت سے وہ بھیڑ بھاڑ ہو گئی تھی. وہ لاہور کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ آپ کی وہ عطر اور اگربتی, تو امام صاحب نے شاید کو اعلان کیا ہوگا کہ حضرت کراچی سے آئے ہیں تو باہر ان کا وہ عطر, اور مولانا عارف قادری, وہ کچھ آپ اگر ارشاد فرمائے تھے. میں اصل وہ عطر کا اپنا بیگ میرا ساتھ ہوتا تھا, اس میں وہ ناریل کا تیل رکھتا تھا میں, بوتلیں اور عطور, عطریات اور اگربتیاں بھی ہوتی تھی. جی ہاں, تو یہ ایک اس طرح والی ترکیب تھی میری. تو وہ جہاں اجتماع ہوتا تھا نا, وہ وہاں بچھا کر بیٹھ جاتے تھے باہر, لیکن سب کو تھوڑی پتا ہوتا تھا کہ یہ کس کا ہے, یہ ٹھیا. وہ مولانا عارف نے کچھ میرے تعلق سے تعارف کرواتے وہ فضائل بیان کرتے ہیں کہ بولا یہ دیکھو یہ اپنا کام بھی لگاتے ہیں, یہ انہوں نے وہ ٹیا لگایا, ان کا لگتا ہے یہاں باہر. بولتے تو بول دیا, اب لوگوں نے عقیدت مند تو خریدا ہی ہوگا, شاید متاثر ہو کر. اب مجھے یہ کنفرم پتا نہیں, تو میں نے بھی اعلان کر دیا کہ انہوں نے بول دیا, تو اب آج کی ساری آمدنی میں بھی دعوت اسلامی کو دے دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس طرح کی کوئی حکایت تھی. نوری مسجد اسٹیشن لاہور, کہ میں نے کہا میں کوئی دعوت اسلامی کام کر رہا ہوں, میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کمانے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. میں کماتا ہوتا تو میری دکانیں چل رہی ہوتی. یہ اتنے سے بیگ میں گلزار حبیب کے باہر بھی میرا بیگ لے کر ایک محمد یونس ہوتے تھے میرے ساتھ, وہ بیٹھتے تھے. یعنی کہ جمعرات کو ہماری بکری ہوتی تھی عام طور پہ 100 روپے کی بکری, ہاں پروفٹ نہیں, نفع نہیں, 100 روپے کا دھندا ہوتا تھا. سستائی کا دور بھی تھا, اور ظاہر کہ لوگ بھی اتنے نہیں ہوتے تھے. نہ سب کو پتا ہو کہ یہ بھائی الیاس کا یہ کاروبار ہے. یہ فیضان مدینہ میں عطر کی دکان تھی میری پہلے, تو یہ میری تھی مگر نہیں تھی. میں نے مطلب منع کیا تھا باپو شریف مرحوم, اللہ گری کے رحمت کریں کو, یار میں فیضان مدینہ میں دکان مجھے نہیں چاہیے. میں دکان لوں گا تو یار یہ اچھا نہیں لگے گا کہ اپنے مرکز میں بھائی اس نے اچھی سی دکان چھاپ لی. میں نے کہا میں دکان نہیں لوں. میری پھر وہ باپو شریف نے شفقت کرتے ہوئے وہ پتہ نہیں کس سے, حاجی رضا سے کی, یہ بھی چھوٹے ہوئے, کس سے ترکیب کی مجھے یاد نہیں آتا. تو وہ دکان جو تھی وہ یعنی کہ ترکیب بن گئی اس کی. اچھا وہ دن, آج کا دن کسی کو یقین نہیں آگا شاید کہ میں نے اس دکان پر قدم نہیں رکھا, کبھی بھی اندر نہیں گیا, قدم نہیں رکھا میں نے. میں منع کیا, میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. اور وہ دکان چلتی رہی. اور میری جب یعنی کہ ہمارا ترکہ تقسیم ہوا, بڑے بھائی کے انتقال کے بعد میرا ورثہ تقسیم ہوا, تو میں نے کہا یار مجھے تو فقیر رہنا ہے, ورثے میں تو کچھ نہ کچھ تو رقم آئے گی ہاتھ میں. تو میں نے یہ ساری رقم میری بہن کے حوالے کر دی, اور مطلب یہ جو بھی اس کا طریقہ ہے قبضہ دینے کا, میں نے حوالے کر دیا اس کو کہ میں آپ کو مالک کرتا ہوں, اور یہ جو میرا کاروبار جو ہے یہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. میں آخرت کا حساب اتنے سارا کون دے گا. میری بہن نے مجھے بولا کہ تم مجھے پھنسا ہی نہیں, مجھے پھنسا دیا نا تم سارا دے کے. یہ مطلب وہ کہ میں کبھی بھی اپنی دکان پر نہیں گیا, آج تک نہیں گیا, اور اب وہ دکان میرے پاس نہیں ہے, اب نہیں. یعنی جب تھی تب کی بات کر رہا ہوں, پھر بھی نہیں جاتا تھا میں. میری کوالٹی مطلب اپنا عجیب سے ہے. یہ آپ نے وہ فرمائے کہ شریف فقیر آپ کیوں رہنا چاہ رہے تھے؟ بس زکوٰۃ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی فرض نہیں ہوتی. سبحان اللہ. میں چاہتا تھا کہ مجھ پر بھی فرض نہ ہو. ماشاءاللہ. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, جاہو جلال
मना ले दो, चाहो जलाल दो, नहीं मालो मना ले दो, चाहो जलाल दो, नहीं मालो मना ले दो, मालो मना ले दो, सोज़े बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो, सोज़े बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। एक और वीडियो देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी रज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहल सुन्नत मुझे पंजाब का शेर कहते थे, पंजाब का शेर फरमाते थे। मुझे ये सादत हासिल है कि जब पहले इज्तिमा के अंदर उकाड़ा से 13 इस्लामी भाई लेकर मैं किकरी ग्राउंड में पहुंचा, तो अभी आधे ग्राउंड के आधे फासले पर था, तो किबला अमीर अहल सुन्नत वहाँ स्टेज से दरमियान में तशरीफ़ लाए और मुझे प्यार किया और अपने दस्ते मुबारक से मेरे सर पर नस्वारी रंग का इमामा बांधा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। और भी अमीर अहल सुन्नत माशाल्लाह उकाड़ा में तकरीबन कोई 12-13 मरतबा तशरीफ़ लाए हैं और मैं तो उनका सच्चे दिल से खादिम हूँ और प्यार करता हूँ। वो मुझे बड़ा प्यारे लगते हैं और हकीकत में उनके जो अखलाक हैं, उनका जो किरदार है वो प्यार के काबिल है। और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर, ये मैं बरमला अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी तहरीक है कि जो सबसे आला दीनी लिहाज से सबसे आला तहरीक है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये हाजी रफ़ी रज़ा, ये दावत इस्लामी यानी उकाड़ा में सबसे ज़्यादा हमारी तरक्की वापस की, वो मेरे करीबी दोस्त थे हाजी रफ़ी। और पंजाब के दौरे में जितना आराम ये मुझे उकाड़ा में देते थे ना, शायद कोई नहीं देता था। मुझे बिल्कुल छुपा के रखते थे, सुलाते थे, बयान करने होते थे, आगे सफ़र करना होता था और उम्दा उम्दा ग़िज़ाएँ खिलाते थे। मेरा यूँ कहना चाहिए कि अब वो अल्फाज थोड़े सेट कर लूँ मैं, यानी वो जब मैं उकाड़ा पहुँचता था तो वहाँ ये जुलूस का इंतज़ाम करते थे। तो जुलूस की शक्ल में मुझे मुख्तलिफ गलियों में उकाड़े के घुमाते थे। लोगों को पता चल जाएगा आज गौसिया मस्जिद में इज्तिमा है। वहाँ गौसिया मस्जिद उकाड़ा में बड़ी मस्जिद है अपनी, तो उसमें मतलब मेरा बयान होता था। और शेखुल हदीस, शेखुल कुरान हज़रत मौलाना गुलाम अली उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी शफकत फरमाते थे। एक बार मुझे कहा भी था कि मैं तुम्हारी दुआ में ज़रूर आता हूँ। भले वो मस्जिद वरी हो, बाहर तशरीफ फरमा होकर वो दुआ में शरीक होते थे, पीठ थपकते थे। खैर मुलाकात तो फिर कहाँ होती, इतना रश होता था, लेकिन ये कि इन्हें बारहा इन्होंने हौसला अफजाई फरमाई। अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए। काफ़ी साल हो गए, इनका विसाल हो गया। ये गल्ब 1988 में आपका बयान हुआ था गौसिया मस्जिद उकाड़ा में, 3 कब्रें, उसका वाक़या, 3 कब्रें, वो आपने वाक़या बयान किया था। और उसमें आपने वो जो आला हजरत के अशार हैं, सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये, बहुत जोश और जज्बे के साथ आपने पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। उस इज्तिमा में मुझे शिरकत की सादत मिली थी। वो आपका 3 खबरों का बयान हुआ था। वहाँ हुसैनियत किसे कहते हैं ये भी एक बयान हुआ। वो खानेवाल में हुआ था। हुसैनियत किसे कहते हैं? खानेवाल में। अच्छा, यहाँ नहीं जी, वो खानेवाल में था। हमारा गया कई बार, तो 10-11 बार कह रहे हैं जी, हो सकता है गया हूँ। 83 से वहाँ कहा, मैंने बता रहा, मैं फर्स्ट टाइम 83 में गया हूँ ना। दावत इस्लामी बनी 81 में, 2 साल में पंजाब में घूमना शुरू कर दिया था।
माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माजी की यादें, माजी की यादें।